محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. حضرات گرامی قدر، یہ نعت کا فیضان اور نعت کا نور ہے کہ جس نے آج ہم سب کو یہاں جمع کر رکھا ہے. کراچی کا نعتیہ منظر نامہ یوں تو بہت زیادہ رونقیں اور بہت زیادہ برکتوں کے ساتھ ہمارے سامنے ہے، مگر ہم جب بھی کراچی کا نعتیہ منظر نامہ دیکھتے ہیں، بغور دیکھتے ہیں اور بغور دیکھتے ہیں تو ہر طرف ایک مجاہد نعت کی شبیہ نظر آتی ہے. ہر طرف وہ محفل ملی کے کسی علاقے میں ہو، وہ محفل صدر کے کسی علاقے میں ہو، وہ محفل کورنگی میں ہو، وہ محفل گلشن اقبال میں ہو، وہ محفل کھارا در میں ہو، وہ محفل حیدرآباد میں ہو، ایک مجاہد نعت اگر نظر آتا ہے تو وہ محبوب بھائی کی صورت میں نظر آتا ہے. محبوب بھائی وہ پیاری شخصیت، شعبہ نعت کے حوالے سے وہ ممتاز و معروف محترم مخلص شخصیت کہ میں اور آپ تو انہیں محبوب بھائی کہتے ہی ہیں. محبوب بھائی کو ان کے شدید مخالفین بھی محبوب بھائی کہا کرتے ہیں، مخالفین بھی محبوب بھائی کہا کرتے ہیں. تو ایسا محبوب، ایسا پیارا، ایسی پیاری شخصیت محبوب بھائی. اور میں آپ سے عرض کرتا چلوں، سن 2016 میں محمد غزالی الزماں صدیقی نے پہلی بار آل کراچی مقابلہ نعت میں جب شمولیت اختیار کی اور نعت اکیڈمی کے توسط سے وہ مقابلہ ہوا تو محبوب بھائی اس مقابلے کی چیف گیسٹ تھے. 2016 کی بات ہے. تو جب غزالی الزماں نے اس مقابلے کو ون کیا، پہلی بار کسی نعتیہ کمپٹیشن میں حصہ لیا کل کراچی لیول پہ اور اس کو ون کیا، تو محبوب بھائی کے دست انور سے ہی غزالی کو اعزازی شیلڈ عطا ہوئی. تو اس وقت محبوب بھائی نے ایک تاریخی جملہ کہا جو آج پورا ہوتا ہوا ہمیں نعتیہ منظر نامے پہ نظر آ رہا. محبوب بھائی نے کہا کامل بھائی، غزالی الزماں کا کامیابیوں کا، ادب کا اور شائستگی کا سفر شروع ہو چکا اور یہ مسلسل کامیابی حاصل کریں گے. یہ تاریخی جملہ. محبوب بھائی صرف نعتیہ محفل میں نظر آنے والے عام سے محب نعت نہیں تھے، بلکہ نعت پہ گہری نگاہ رکھنے والے، نعت پر گہری سوچ رکھنے والے اور نعتیہ منظر ناموں کو دور تک دیکھنے والے بہت نایاب، بہت قیمتی اور بہت ہی ہردلی شخصیت تھے. میرا آپ کا جو تعلق ہے، صحیح فرمایا علامہ صاحب نے کہ ہم ان کے علاقے کے نہیں ہیں، ہم ان کی نسبت کے نہیں ہیں، ان کی کاسٹ کے نہیں ہیں. ہاں، تعلق اگر میرا اور محبوب بھائی کا ہے تو وہ نعت کے ذریعے ہے، نعت کے ذریعے ہم جڑے ہوئے ہیں. میرے استاد گرامی قدر حضور سیدی سید زمان علی جعفری اختر القادری کیا خوب فرماتے ہیں، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کیا کہا استاد گرامی قدر نے. اور میں بے پناہ بہت زیادہ نشستوں میں اس نعتیہ اشعار کو پیش کر چکا ہوں. عرض کرتا چلوں کیا کہا حضور استاد گرامی قدر نے، کوئی خالی نہیں لوٹا نبی کے آستانے سے، کوئی خالی نہیں لوٹا نبی کے آستانے سے، بھری ہے سب نے اپنی جھولیاں ان کے خزانے سے، بھری ہے سب نے اپنی جھولیاں ان کے خزانے سے. بٹھایا حضرت حسان کو آقا نے منبر پر، بٹھایا حضرت حسان کو آقا نے منبر پر، ملا رتبہ انہیں سرکار کی نعتیں سنانے سے، ملا رتبہ انہیں سرکار کی نعتیں سنانے سے. اور نعت خواں کی منزل کیا ہوتی ہے؟ استاد گرامی قدر فرماتے ہیں زمان ان کے وسیلے سے ہے اس امید کا طالب. میری آپ کی منزل، ہم جس سفر پہ گامزن ہے نا، یہ سفر کس منزل پہ ختم ہوتا ہے؟ استاد گرامی قدر فرماتے ہیں زمان ان کے وسیلے سے ہے اس امید کا طالب، میری میت اٹھائی جائے ان کے آستانے سے، میری میت اٹھائی جائے ان کے آستانے سے.
خدا عزم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مسعود کیفی نعت اکیڈمی کی تمام تر کاوشیں یقیناً اس کی بارگاہ میں مقبول ہیں، تبھی تو یہ مسلسل خدمت نعت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ محترم جناب استاد گرامی قدر استاد الاساتذہ محمد ابرار حسین صاحب کی دعا فرمائیں، اللہ ان کا سایہ برکت ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے۔ میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام تر نعتیہ جہد مسلسل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت مشکور ممنون مسعود کیفی نعت اکیڈمی کا، انہوں نے ہر ایک موقع پر بہت شفقتوں کے ساتھ، بہت تکریم کے ساتھ ہمیں شفقتیں عطا فرمائی۔ آپ تمامی احباب کا بھی مشکور کہ آپ اس محفل میں تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔